انسان کا نام اس کے اعمال پر گہرا اثر رکھتا ہے۔ اس کا کردار کہیں نہ کہیں اس کے نام سے جڑا ہوتا ہے۔ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو ہمیں اللہ سے جوڑے رکھتی ہیں، کچھ خواہشات کی صورت میں، کچھ آزمائش کی صورت میں، کچھ صدمے، اور کچھ ایسی باتیں جو انسان کبھی نہیں بھول سکتا۔ جتنا زیادہ دکھ ہوتا ہے اتنی شدت سے ہم اللہ کے آگے جھکتے ہیں۔ صبر میں مشقت ضرور ہے لیکن انجام خوبصورت خوشی ہے۔ ہر آدمی ایک حد تک مہربانی کر سکتا ہے، اس کے بعد مہربانی کرنے والے کی اپنی کمر ٹوٹنے لگتی ہے، اور وہ مہربانی کر نہیں سکتا نیک نیت ہونے کے باوجود۔ ہم تھوڑی سی کوشش کریں گے تو چیزیں ٹھیک ہو جائیں گی، ورنہ کچھ اور رشتے ختم ہو جائیں گے۔ بس موت کو ہی ختم کرنے دیا کریں، رشتے زندگی کو نہیں۔ میں کسی سے بہتر کروں کیا فرق پڑتا ہے، میں کسی کے لیے بہتر کروں بہت فرق پڑتا ہے۔ بہترین انسان کا فیصلہ بدترین حالات کیا کرتے ہیں، اور بہترین لوگ بدترین حالات سے گھبرایا نہیں کرتے۔ منفی سوچ رکھنے والوں کو آپ جتنا کم جواب دیں گے آپ کی زندگی میں سکون اتنا زیادہ ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حیا ایمان کا ایک جز ہے، اور ایمان والے جنت میں جائیں گے، اور بے حیائی کا تعلق ظلم سے ہے، اور ظالم جہنم میں جائیں گے۔ انسان جب اپنے حصے سے بانٹ دیتا ہے تو رب اس میں برکت ڈال دیتا ہے، خواہ وہ رزق ہو، عزت ہو، طاقت ہو، وقت ہو یا محبت، اس میں کمی نہیں آتی۔ دو لوگوں کو تو بالکل صفائی نہیں دینی چاہیے، ایک وہ جس کو آپ پہ یقین ہو، دوسرا وہ جس کو آپ پہ یقین نہ ہو۔ جس کو آپ پر یقین ہوگا اسے کبھی آپ سے صفائی مانگنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، اور جسے یقین نہیں اسے لاکھ صفائی دیں وہ یقین نہیں کرے گا۔ جو عزت اور پیار تمہیں دوسروں سے ملتا ہے وہ حقیقت میں تمہارے ہی اخلاق کا تحفہ ہے۔ لوگوں کے گناہوں اور غلطیوں پر انگلی اٹھانا آسان ہے، ان کے لیے دعا مانگنا اور ان کی رہنمائی کرنا مشکل ہے۔ دنیا میں پہلا کام کرنے والے بہت ہیں، آپ دوسرا کیجیے، اپنی زندگی پرسکون اور دوسروں کی آسان بنائیے۔ تعلق برقرار رکھنا ہو تو اچھائی بیان کرتے رہو، تعلق ختم کرنا ہو تو سچائی بیان کر دو۔ بے اختیاری، غلطی اور ضد، ان تینوں میں فرق ہے۔ بے اختیاری معاف ہے، رب چاہے تو غلطی بھی معاف فرما دے، لیکن ضد اور سرکشی کی معافی نہیں ہے، اگرچہ وہ ذات پاک 70 ماؤں سے بڑھ کر رحیم ہے۔ لیکن اس نے فرمایا، اور جب اس سے کہا جائے کہ اللہ سے ڈرو تو اسے ضد مزید گناہ پر ابھارتی ہے، تو ایسے کو جہنم کافی ہے، اور وہ ضرور بہت برا ٹھکانہ ہے۔ اللہ تعالی ہمارے حالوں پر رحم و کرم کا معاملہ فرمائے، آمین۔ کوئی خوشی، کوئی غم، کوئی رشتہ، کوئی جذبہ کبھی بھی مستقل نہیں رہتا۔ زندگی صدیوں، سالوں، مہینوں یا دنوں میں نہیں بدلتی، زندگی اسی لمحے میں بدل جاتی ہے جس میں آپ اپنی زندگی بدلنے کا فیصلہ کرتے ہیں۔ کچھ لوگ پل بھر میں آپ کو بہت خاص بناتے ہیں کہ آپ اپنا سب کچھ سونپ دیتے ہیں، اور دل کی گہرائیوں سے یقین کر لیتے ہیں کہ یہ شخص میرا ساتھ نبھائے گا، لیکن آپ کے دل میں امید جگا کے اچانک سے وہ لوگ مجبوریوں کا ایسا تمانچہ آپ کے منہ پر رسید کرتے ہیں کہ اندر تک بنا آواز کیے سب ٹوٹ جاتا ہے۔ ایک خوبصورت اور باوقار گفتگو ایک خوبصورت زبان سے نکلتی ہے، اور ایک خوبصورت زبان خوبصورت دل کی عکاسی کرتی ہے، اور ایک خوبصورت دل ایک خوبصورت انسان کی عکاسی کرتا ہے۔
لہٰذا اگر گفتگو بہترین بنانا چاہتے ہیں تو خوبصورت دل کے مالک بنیے، ایسا دل جو حسد، تجسس، بدگمانی اور منفی خیالات سے پاک ہو۔ ایک بار ٹھوکر نہیں کھاؤ گے تو آگے کے لیے سبق کیسے سیکھو گے؟ ایک بار گرو گے نہیں تو اٹھنا کیسے سیکھو گے؟ آزمائش تو بہانہ ہے تمہیں اللہ کے قریب کرنے کا، آزمائش پر پورا نہیں اترے تو اللہ کو کیسے جان سکو گے؟ چائے اور کردار جب بھی گرتے ہیں تو داغ ضرور لگتا ہے۔ انسان کی ناکامی کی سب سے بڑی وجہ میں نہیں کر سکتا، اور کامیابی کی سب سے بڑی وجہ چلو ایک بار اور کوشش کرتے ہیں۔ خود پہ بھروسہ کرنا سیکھ لو، سہارے کتنے بھی سچے ہوں ایک دن ساتھ چھوڑ جاتے ہیں۔ منزل ملے نہ ملے یہ تو مقدر کی بات ہے، ہم کوشش بھی نہ کریں یہ تو غلط بات ہے۔ جب اپنی ناقدری کسی کے دل میں دیکھ لو تو پھر کبھی ادھر دستک مت دینا، کیونکہ دوسروں کے بدلے رویے دیکھ کر انسان کا پیچھے ہٹ جانا ساتھ رہ کر روز اپنی حیثیت کو کم ہوتے دیکھنے سے کہیں زیادہ بہتر ہے۔ لوگوں کی نگرانی نہ کریں، ان کی لغزشوں کو تلاش نہ کریں، ان کے راز افشا نہ کریں، اور لوگوں کی ہر وقت جاسوسی نہ کریں، بلکہ اپنی ذات پر کام کریں اور اپنے عیب اور غلطیاں دور کریں۔ زمین اور اہل زمین کے درمیان بکھری اچھی باتوں اور عادتوں کو ایسے چنو جیسے پرندے زندگی کے لیے رزق چنتے ہیں۔ جب آپ سیڑھیاں چڑھ رہے ہوں تو پیچھے رہ جانے والے لوگوں کے ساتھ بہت اچھا برتاؤ کریں، کیونکہ نیچے جاتے ہوئے آپ ان سب سے دوبارہ ملیں گے۔ دل توڑنے والوں کا حساب اللہ پر چھوڑ دو، جنہوں نے تمہاری معصومیت کو تمہاری بے وقوفی سمجھ کر فائدہ اٹھایا ہے، ان کی وہی چالاکی انہیں واپس تمہارے قدموں میں لا پھینکے گی۔ مایوس مت ہوا کرو، تم نے کسی انسان سے تھوڑی مانگا ہے، تم نے اپنے اللہ سے مانگا ہے جو ناممکن کو ممکن کر دینے پر قادر ہے۔ غرض یہودیوں کی سنگین زیادتی کی وجہ سے ہم نے ان پر وہ پاکیزہ چیزیں حرام کر دیں جو پہلے ان کے لیے حلال کی گئی تھیں، اور اس لیے کہ وہ باکثرت لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکتے تھے۔ بانو قدسیہ کہتی ہیں، زندگی میں اگر ہمسفر کے انتخاب کا موقع ملے تو ہمیشہ ایک ذمہ دار انسان کا انتخاب کرنا، جو آپ کا خیال رکھ سکے، آپ کی ضرورتوں کو پورا کر سکے۔ یہ محبت وغیرہ کچھ نہیں ہوتی۔ جب زندگی کی حقیقتوں سے پالا پڑتا ہے تو سب سے پہلے یہ محبت گھر کے کھڑکی دروازوں سے نکل کر بھاگتی ہے۔